میرے مسلمان بھائیوں، ابھی فلسطین کا مسئلہ تازہ ہے، اتنا پرانا نہیں ہوا، اور ہم لوگ جس طریقے سے اس کو اگنور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی مصروفیات میں مصروف ہو چکے ہیں، تو یہ مت بھولیں کہ جس طریقے سے آج وہ ہمارے مسلمان بھائیوں کا وقت ہے، اس سے پہلے بھی ہمارے کئی مسلمان جو ہیں وہ پستے رہے ہیں ان یہودیوں کے کفار کے ہاتھوں۔ ہمارے کئی مسلمان ان کی بے دردگی درندگی کا شکار ہوتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے برما میں برمیوں کے ہاتھوں ہمارے مسلمانوں کا قتل عام ہوتا رہا ہے، چیچنیا میں ہوتا رہا ہے، فلسطین میں بھی کئی سالوں سے کئی دہائیوں سے جنگ چل رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پہ مسلمانوں کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، انہیں قتل کیا جا رہا ہے۔ افغانستان میں بہت ہماری آنکھوں کے سامنے افغانستان میں حملے کیے، 10 سال سے زیادہ وہاں پہ جنگ چلتی رہی، اور اس کے بعد امریکہ نے واپسی کا سفر کیا اور ناکام ہو کے، لیکن افغانستان کا بھی انہوں نے سارا سسٹم، سارا نظام درہم برہم کر دیا، اور کئی ہمارے مسلمانوں کی شہادتیں ہوئیں، اور پورا ان کا نظام، ان کا معاشی سسٹم سب کچھ ڈسٹرب ہو کے رہ گیا۔ اسی طرح ہمارے بہت سارے مسلمان کنٹریز جو ہیں ہماری، آپ لوگوں کے علم میں ہوگا، آپ لوگ بھی زیادہ یعنی کہ بہت لمبی بات نہیں ہے، ان 10-15 سالوں میں ہی ہمارے بہت سارے مسلم ممالک میں ان لوگوں نے جو ظلم و جبر کیا، آپ لوگوں کے علم میں بھی ہوگا۔ اور اس کے بعد اب جو انتہا پہ پہنچ چکے ہیں، خاص طور پہ اسرائیلی، انہوں نے فلسطین پہ حملہ کیا اور مسلسل اس فلسطین پہ حملے کر رہے ہیں، اور کوئی بھی جو جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ ہسپتالوں پہ حملہ نہیں کیا جاتا، خواتین پہ حملہ نہیں کیا جاتا، چھوٹے بچوں کو اس کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، تو یہ تو اسکولوں پہ بھی حملے کر رہے ہیں، ہسپتالوں پہ بھی حملے کر رہے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی سیدھی سیدھی گولیاں مار رہے ہیں، خواتین کو بھی سیدھی سیدھی گولیاں مار رہے ہیں، اور کوئی انہوں نے ایسی جگہ نہیں چھوڑی جو کہ جہاں پہ کسی بھی ملک میں اگر جنگ ہوتی ہے، پوری دنیا کا اصول ہے، جنگ کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ جنگ کے دوران ہسپتال کو اور اسکولوں کو اور چھوٹے بچوں اور خواتین کو جنگ کا نشانہ نہیں بنایا جاتا، لیکن انہوں نے سراسر اس کی خلاف ورزی کی ہے، اور مسلمانوں پہ انہوں نے خاص طور پہ فلسطین میں سراسر اس کی جو ہے انہوں نے اس کی بات کو بالکل الگ رکھ کے اور ہر طرح کا انہوں نے ظلم و جبر کیا ہے، کوئی انہوں نے اصول مد نظر نہیں رکھا، اور مکمل انہوں نے بے دردی سے مسلمانوں کا جس طریقے سے ان کو موقع ملا انہوں نے خون بہایا ہے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگ یہ مت بھولیں کہ اس دہائی میں آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ افغانستان میں جنگ چلی ہے ہمارے سامنے، اور اس کے بعد برما کی جنگ ہمارے سامنے ہے، چیچنیا میں یہ لوگ ظلم و جبر کرتے رہے ہیں، فلسطین میں کرتے رہے ہیں، عراق میں کرتے رہے ہیں، ایران میں کرتے رہے ہیں، اور کئی مسلم ممالک میں انہوں نے اپنے ظلم و جبر کے پہاڑ گرائے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم لوگ ابھی بھی متحد نہیں ہوتے، ہم لوگ نہیں اٹھتے، تو فلسطین کے بعد ہو سکتا ہے کہ اگلی باری ایران کی ہو، اور ایران کے بعد پاکستان۔ میں نے ایک مکالمہ دیکھا ہے امریکہ کا، جس میں انہوں نے صاف صاف لفظوں میں بولا کہ اگلا نمبر ایران اور اس کے بعد پاکستان۔ تو لہٰذا مسلمانوں، اس سے پہلے کہ یہ لوگ ہمیں ایک ایک کر کے ہمارے ٹکڑے کر کے ہم لوگوں کو اس دنیا ہستی سے مٹا دیں، اس سے پہلے ہم لوگ ایک ہو جائیں، تاکہ اس کفار کو، اس طالوت کو ہم توڑ کے پارا پارا کر دیں، اور مسلمان جب تک ایک نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں کا بچنا، ہم لوگوں کا اس طریقے سے یہاں پہ رہنا بہت محال ہے۔ وہ ہمارے ہی لوگ تھے، محمد بن قاسم اور اس جیسے ہزاروں دلیر، جن لوگوں نے ان کفار پہ حملے کیے، ان کفار سے اپنی مسلمانوں کی زمینیں چھڑائیں، اور پوری دنیا میں، پورے بر اعظم، پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک میں پاکستان نہیں، مسلمان اسلام کا پرچم لہرایا، اور ان جگہوں کو فتح کر کے اسلام کا پرچم لہرایا، اور وہی مسلمان ہیں، وہی لوگ ہیں، وہی انسان ہیں۔ کمی ہے تو کس چیز کی؟ صرف ایمان کی۔ اگر ہم لوگ اسی طریقے سے درگزر کرتے رہے، مسلمانوں پہ ظلم جبر ہوتا رہا، اور ہم لوگ درگزر کر کے اپنی مصروفیات میں
عمل درآمد عمل پیرا رہے تو ہمارا وقت بھی دور نہیں۔ لہٰذا ایک حدیث آپ لوگوں سے شیئر کرتا چلوں۔ ایک دفعہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کسی جگہ سے گزر رہے تھے، قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو ایک قبر میں عذاب قبر چل رہا تھا۔ میرے نبی نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم ہے اس قبر میں کیا ہو رہا ہے؟ صحابہ نے فرمایا، عرض کی یا رسول اللہ آپ بتائیے۔ میرے نبی نے فرمایا، اس قبر میں جو شخص ہے اس کو عذاب قبر ہے، عذاب قبر میں مبتلا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا اللہ کے نبی، اس شخص کو عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، اس شخص کو عذاب قبر اس لیے ہو رہا ہے کہ اس شخص نے ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ ایک دفعہ یہ شخص کہیں سے گزر رہا تھا اور وہاں پہ ظلم ہو رہا تھا، اور اس شخص نے اس ظلم کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا، یہ وہاں سے خاموشی سے گزر گیا، تو اس وجہ سے اس کو آج عذاب قبر ہو رہا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آپ لوگ ذرا اس بات پہ غور کریں کہ ہمارے کتنے مسلمانوں پہ، انسانیت پہ تو چھوڑیں، انسانیت ہمارے کتنے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، اور جس جگہ پہ بھی ظلم ہوتا ہے اس خاص طور پہ مسلمانوں پہ ہی ظلم ہو رہا ہے۔ کفار پہ، یہودیوں پہ اگر کسی جگہ ظلم ہو تو یہ لوگ ایک دم اکٹھے ہو جاتے ہیں اور اس ظلم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، آواز اٹھاتے ہیں۔ ہمارے کتنے مسلم ممالک پہ ظلم ہو رہا ہے، کئی دہائیوں سے ہو رہا ہے، اور ہم لوگ اس ظلم کو، اس جبر کو دیکھتے ہیں اور اس کو اگنور کرتے ہیں اور اپنی مصروفیات زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ کل کو وقت ہمارے سر سے گزر جائیں اور جب آپ کا وقت آئے تو ہم لوگ بھی ان میں شمار ہوں جن کا تعلق ان لوگوں سے ہو کہ جب ظلم ہو رہا تھا تو وہ لوگ دیکھ کے خاموشی سے وہاں سے گزر کے۔ ہمارے دین نے ہمیں بتایا کہ اگر آپ لوگ اتنی طاقت رکھتے ہو کہ ظلم کو روک سکو تو آپ اس طاقت کا استعمال کرو اور اس ظلم کو روکو، اور اگر آپ نہیں روک سکتے تو کم از کم اس کے خلاف آواز اٹھاؤ، اور اگر آپ آواز بھی نہیں اٹھا سکتے تو اس کو کم از کم دل میں برا جانو۔ اس کے خلاف آپ جہاد اس طرح بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، آپ کے حکومتی ارکان، آپ کے حکومتی جو سربراہ ہیں وہ آپ کو کسی طریقے سے کوئی راستہ نہیں دے رہے، تو آپ سارا ملبہ حکمرانوں پہ مت ڈالیں، آپ اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے لیے، جو آپ کے مسلمان اس وقت ظلم و بربریت کا شکار ہیں، آپ ان کے لیے بہت طریقوں سے مدد کر سکتے ہیں۔ آپ ان کے لیے جو کفار کی مصنوعات ہیں ان کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ جب کسی بھی کفار ملک کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے تو ان کی معیشت آٹومیٹکلی ڈاؤن ہوگی، تو ہم لوگ ان کی پروڈکٹس یوز نہ کریں تاکہ ہم ان کو سپورٹ نہ کریں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے مسلمان فلسطینی بھائی ہیں ان کے لیے ہم یہاں سے بہت ساری چیزوں کا بندوبست کر سکتے ہیں۔ ان کو میڈیکل کٹس کی ضرورت ہے، ان کو کپڑوں کی ضرورت ہے، ان کو کھانے پینے کی اشیاء کی ضرورت ہے، انہیں روزمرہ زندگی کی ضروریات کی ضرورت ہے۔ تو ہم لوگ بہت طریقوں سے جہاد کر سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ جانی طور پہ ادھر جہاد نہیں کر سکتے تو آپ مالی طور پر ان کا جہاد کریں، اور اس کے علاوہ آپ ان کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ ایک آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آج 2023 کا جو دور ہے اس میں آپ ان کے لیے ایک سوشل میڈیا پہ ایک بہترین طریقے سے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو آپ کم از کم آواز تو اٹھا سکتے ہیں۔ آپ ان کے لیے، ان کے حق میں آواز اٹھائیں، پوری دنیا تک ان کے حق میں آواز اٹھائیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، اور مسلمانوں کو بھی اس چیز کا اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ان کو ایک کرے، اور تاکہ یہ مسلمان جس طریقے سے ہمارے جو اس طرح کے لوگ گزر چکے ہیں جنہوں نے پورے علاقے فتح کیے اسلام کے نام پہ، اللہ تعالیٰ ہمارا بھی ان میں شمار کرے، اور ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے اسلام کے قلعے کو مضبوطی سے قائم و دائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔